بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز، سوالات ما جوابات، حصہ 3 میں آپ کا استقبال ہے۔ عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور رضاعت۔ ترتیب و پیشکش و آواز آصف شیخ پربھنوی۔ سوال نمبر 56، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس مشہور کلیسا میں زلزلہ آیا تھا؟ جواب، روم کے کلیسا میں۔ سوال نمبر 57، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک پر کس جگہ کا آتش کدہ بجھ گیا تھا؟ جواب ہے فارس کا۔ سوال نمبر 58، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس خاتون کے ہاتھوں ہوئی تھی؟ جواب، حضرت شفا رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 59، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ جواب، 12 ربیع الاول کو، اور بعض کتب میں 9 ربیع الاول ہے۔ سوال نمبر 60، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے روز عیسوی تاریخ کیا تھی؟ جواب، 22 اپریل 571 عیسوی۔ سوال نمبر 61، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت موسم کون سا تھا؟ جواب ہے موسم بہار۔ سوال نمبر 62، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے کس روز پیدا ہوئے؟ جواب، پیر کے روز۔ سوال نمبر 63، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے کس مقام پر پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے سوق اللیل کے مقام پر۔ سوال نمبر 64، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس وقت ہوئی تھی؟ جواب ہے صبح صادق کے وقت۔ سوال نمبر 65، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس سال کو عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، عام الفیل۔ سوال نمبر 66، کیا یہ درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے؟ جواب، جی ہاں، درست ہے۔ سوال نمبر 67، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو کس نے دی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی کنیز ام ایمن نے۔ سوال نمبر 68، جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے بعد کہاں لے کر گئے تھے؟ جواب، خانہ کعبہ میں، اور وہاں آپ کے لیے دعا مانگی تھی۔ سوال نمبر 69، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنانے والی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا؟ جواب، ابو لہب نے۔ سوال نمبر 70، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا جو کمرے میں موجود تھی انہوں نے کیا محسوس کیا تھا؟ جواب، سارا کمرہ
خوشبو سے بھر گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ سوال نمبر 71، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کتنے دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا تھا؟ جواب 7 دن بعد۔ سوال نمبر 72، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا تھا؟ جواب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 73، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے کیا معنی ہیں؟ جواب تعریف کیا گیا۔ سوال نمبر 74، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احمد نام کس نے رکھا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے۔ سوال نمبر 75، احمد نام کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ سوال نمبر 76، اس خادمہ کا نام بتائیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جواب ہے حضرت صوبیہ نے۔ سوال نمبر 77، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عرصے تک دودھ پلانے کی سعادت کسے نصیب ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت حلیمہ سعدیہ بنت ابی زویب کو۔ سوال نمبر 78، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کتنے عرصے تک دودھ پلایا تھا؟ جواب ہے 2 سال تک۔ سوال نمبر 79، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا پہلا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ جواب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال تھی اور بعض روایات کے مطابق 4 سال تھی اور آپ حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ سوال نمبر 80، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 81، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی کون سی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں کھلایا کرتی تھی؟ جواب ہے حضرت شیمہ۔ سوال نمبر 82، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو سعد میں اپنی زندگی کے کتنے سال گزارے تھے؟ جواب ہے ابتدائی 5 سال۔ سوال نمبر 83، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہنوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ جواب 7 ہیں۔ سوال نمبر 84، حضرت ام ایمن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رضائی ماں کے لیے فرمایا تھا کہ وہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں؟ جواب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ سوال نمبر 85، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خادمہ ابتدا میں مسلمان ہوئی تھیں؟ جواب ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا۔ سلسلہ جاری ہے، مزید سوالات و جوابات کے لیے
اسی سلسلے کا حصہ 4 دیکھیے۔ اگر دل چاہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آصف شیخ پربھنوی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔